اگر کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے اور ہم تک وہ واقعہ کسی کے ذریعے سے بھی پہنچتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ واقعہ ہمیں مختصراً مل جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے اور یوں پیش آ گیا، مختصراً کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے ذکر کر دیتا ہے. اور بعض اوقات کوئی شخص ہمیں واقعہ بیان کرتا ہے تو پوری تفصیل ذکر کر دیتا ہے ہمارے آگے. اسی سے ہمارے جو ذہن ہیں وہ دو طریقے سے بن جاتے ہیں. کسی کے متعلق ہماری رائے بھی ہے وہ دو طریقے سے بن جاتی ہے. جب ہمارے سامنے مختصراً واقعہ ذکر کر دیا جاتا ہے تو صاحب واقعہ یا جو اس واقعے کے کردار ہوتے ہیں اس کے متعلق، ان میں کسی کے متعلق ہماری ہمدردیاں، کسی کے متعلق ہمارا جو نا غم و غصہ وہ کسی اور پہلو کا کسی اور نظریے سے بن جاتا ہے. لیکن یہی واقعہ جب ہمارے آگے تفصیل سے ذکر کر دیا جاتا ہے تو وہی نظریات ہمارے بدل جاتے ہیں. جب ہم اس واقعے کے پورے واقعات سے بھی اور اس واقعے کی جزیات سے بھی ہم باخبر ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. مختصراً واقعے کے متعلق ہمارے جذبات کچھ اور تفصیلاً واقعے سے ہمارے جذبات کچھ اور بن جاتے ہیں. اسی لیے اب یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم الحرام کی مناسبت سے 10 محرم الحرام شہید کربلا کا ذکر کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر مختصراً اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے، عموماً محفل چھوٹی ہوتی ہے یا وقت قلیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مختصراً واقعہ ذکر کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس اور نوجوان نسل کے ذہن میں قسم قسم کے شبہات ہوتے ہیں. اور دیگر وہ جب یوٹیوب پہ یا جو ہے گوگل پہ سرچ کرتے ہیں قسم قسم کے ان کو فلاسفر مل جاتے ہیں، قسم قسم کے لیکچرار مل جاتے ہیں اور ان کو اسلامی اسکالر مل جاتے ہیں. وہ جس نظریے سے پیش کرتے ہیں، دیکھیں واقعہ کربلا کچھ ایسا واقعہ ہے کہ اگر آپ دو ذاکرین کو بھی الگ الگ بٹھا دیں تو کبھی بھی وہ ایک طرح کا واقعہ پیش نہیں کر سکتے. ہر ایک ذاکر الگ طریقے سے اس واقعے کو پیش کرے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی واقعے کو ہم تاریخ کے آئینے میں اور مدلل کر کے بیان کریں، پورے شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوا. تو اس واقعات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا اور اس کی وجوہات کہاں پہ پیدا ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے. جب ہم سارے اسباب اور وجوہات جان لیں گے پھر اسی تاریخ کے آئینے میں ہم اس واقعہ کربلا کو دیکھیں گے تو پھر ہمارا نظریہ کچھ اور ہوگا. ابھی اس وقت نوجوان نسل کے ذہن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور اپنی خلافت کے دور میں ہی یزید کے متعلق بیعت دی گئی. یہ ایک نظریہ بنا ہوا ہے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو طعن کیے جاتے ہیں وہ متان عثمانی، اس کے متعلق بھی ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے. اور جو قسم قسم کے فلاسفر ہیں اور جو قسم قسم کے اسکالر ہیں وہ اپنی مرضی سے جس طرح اس میں زہر گھولنا چاہتے ہیں وہ گھول کے نوجوان نسل کو پلا رہے ہیں. ہمارا مقصد ابھی یہاں پہ یہ ہے کہ ہم انہی واقعات کو تفصیل سے ذکر کریں کہ کربلا کے وجوہات اور اسباب کہاں سے پیدا ہوئے. تو سب سے پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی. یہ دور وہ تھے جس میں کوئی بھی فتنہ نہیں، کوئی بھی فساد نہیں، کوئی بھی فرقہ نہیں، کچھ بھی نہیں. تمام مسلمان صرف ایک ہیں اور عدو کے سامنے اور دشمن کے سامنے سیسے کی لائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. وہ جو امت کا شیرازہ تھا اس کو بکھیرنا چاہ رہے تھے. جو خلافت راشدہ چل رہی تھی وہ اس کو بالکل ختم کرنا چاہ رہے تھے، تباہ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ امت کے مسلمہ کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر جائے، مسلمان تفرقوں میں بٹ جائیں. اس کے لیے سب سے پہلے کوشش کس نے کی اور کب سے شروع ہوئی؟ تو میں نے پہلے ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر کے دور میں بالکل امن و امان رہا، کسی مسلمان کی تلوار کسی مسلمان کے خلاف نہ نکلی. لیکن اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی دور بھی بڑے امن و امان سے گزرا. لیکن 35 ہجری میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں، سن 35 ہجری میں تقریباً جو کفریہ طاقتیں تھی جو مسلمانوں میں ایک رخنہ ڈالنا چاہ رہی تھی، مسلمان کی امت کا جو شیرازہ تھا اس کو بکھیرنا چاہ رہی تھی اور خلافت کو پارا پارا کرنا چاہ رہی تھی، اس کے لیے جو سازشیں ہوئی اور سازشوں کا جو جال تھا وہ بنا گیا اور مکمل ہوا، وہ سن 35 ہجری ہے. 35 ہجری سے انہوں نے ایک جال بنا اور اس میں امت مسلمہ کو گھیرنا چاہا. ہم اسی 35 ہجری سے اب آگے کی تاریخ ذکر کریں گے کہ 35 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 61 ہجری تک کیا واقعات پیش آئے. ہم یہی واقعات ذکر کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کیا واقعات پیش آئے. مدینہ مظلومی مدینہ سے لے کر مظلومی کربلا تک کیا واقعات پیش آئے. داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواسہ مصطفیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کیا واقعات پیش آئے. یہ دونوں شہید ہیں، مظلوم شہید ہیں. ان دونوں پہ پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، ان کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا.
اور ان کو شہید کرنے والے بھی کلمہ گو مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا نام لینے والے تھے، تو اس لیے ان کی سازشیں عثمان سے لے کر حسین رضی اللہ تعالیٰ تک ہم پورے تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ان سازشوں کا جو جال بنا گیا وہ سب سے پہلے سن 35 ہجری میں بنا گیا اور یہ مکمل ہوا، اور اس سازشی جال کو بننے والا جو سب سے اہم کردار اور بنیادی کردار ہے وہ عبداللہ بن سبا کا ہے۔ عبداللہ بن سبا اصل میں یہودی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن نو مسلمان، وہ نئے مسلمان ہونے کا اس نے ایک ڈونگ مچایا اور اس نے اسلام ظاہراً قبول کیا، لیکن وہ باطناً وہ منافق ہی تھا۔ یہ عبداللہ بن سبا تھا جس نے سب سے پہلے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرا اور یہاں سے فرقہ بازی شروع ہوئی۔ عبداللہ بن سبا کا جو گروہ تھا اس کو ہم یاد کریں گے سبائی گروہ سے۔ اس سبائی گروہ نے سب سے پہلے شروعات کہاں سے کی اور یہ جال جو بنا گیا یہ جال کیا تھا؟ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے اور خلافت کو پارا پارا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو سازش بنی گئی اور جو جال بنا گیا اور جال بچھایا گیا وہ جال اصل میں کیا تھا؟ اصل میں انہوں نے پلان بنائے، جس طرح آج کل کے دور میں پلان بنائے جاتے ہیں A B C، اس طرح کے پہلے پلان پہ عمل نہ ہو سکا تو دوسرے پہ عمل کر دیا جائے تاکہ ہمارا جو مشن ہے وہ لازمی مکمل ہو سکے۔ اسی لیے ان سبائی گروہ نے جو سازش کی اور جو جال بنا وہ 4 کیٹیگری میں تھا۔ انہوں نے A B C D 1 2 3 4 یہ 4 ان کی سازشیں تھی کہ ایک پہ عمل کریں گے، ایک پہ نہ ہو سکے دوسرے پہ نہ تیسرے پہ، تاکہ یقیناً ہمارا جو مشن ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ اس میں سب سے پہلے ایک کیٹیگری کو ہم بیان کریں تو ان سازشی گروہ نے یہ فتنہ برپا کیا کہ سب سے پہلے مصر اور عراق کے لوگ وہ تھے جو بنو ہاشم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کا جھکاؤ بھی ہاشمی خاندان کی طرف تھا، اور اس وقت جو خلیفہ ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ہاشمی خاندان سے نہیں ہے۔ تو اس سبائی گروہ نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ اہل مصر اور اہل عراق کو بغاوت پہ اکسایا جائے، بغاوت پہ اکسا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹا کر اس کی جگہ پہ 3 خلفاء میں سے ایک کو مختص کیا جائے، جس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ان کو ان میں سے چنا جائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ہٹایا جائے۔ یہ سازشیں 10 سازشیں ہیں، میں ذکر کروں گا کہ پہلی سازش بھی صرف علی کو یا طلحہ کو یا زبیر کو مختص کرنا نہیں تھا، ان کا اصل میں جو باطنی چال تھی وہ کچھ اور تھی۔ دوسری سازش یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استعفیٰ لیا جائے اور استعفیٰ لینے کے بعد جو خلافت کی مسند خالی ہوئی اس کو پر کرنے کے لیے اکابرین مدینہ پہ زور ڈالا جائے کہ اکابرین مدینہ اس جو خلافت کی پوسٹ یا خلافت کی جو مسند ہے وہ خالی ہو چکی ہے اس کو پر کریں، اور پر کرنے کے لیے ان کے درمیان بھی رخنہ ڈالا جائے، ان کو ایک خلیفہ کے مختص کرنے پہ ان کو نہ لایا جائے، اتفاق میں نہ لایا جائے۔ اگر پہلے 2 پہ عمل نہ ہو سکیں تو تیسرا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مستعفی نہ ہو اور استعفیٰ دینا ان سے مشکل ہو جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے، اور ان کی شہادت کے بعد پھر جو ہے نا اس کا الزام، ان کی شہادت کا الزام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المؤمنین پر اس کا الزام لگایا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خاندان والوں نے قتل کیا، کیونکہ اکابرین صحابہ تھے اور ان کی کوئی بات چلتی بھی تھی اور انہوں نے اپنی بات چلانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ ان کی تیسری چال ہوئی۔ چوتھی سازش ان کی یہ تھی کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور اس کے بعد ہم ایک کو نہیں بلکہ مختلف لوگوں کو خلافت کے لیے ہم ان کو کھڑا کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جائیں گے، حضرت طلحہ کے پاس بھی جائیں گے، حضرت زبیر کے پاس بھی جائیں گے، عبداللہ بن عمر کے پاس بھی جائیں گے، ان صحابہ کے پاس جائیں گے اور ہم مختلف لوگوں کو خلافت کی مسند کے لیے کھڑا کریں گے، ہم ان کو کہیں گے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان تمام صحابہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر ایک شخص کی بیعت پر اور ایک خلیفہ کے تقرر پر ان کو اتفاق نہ ہو جائے، متفق نہ ہونے دیا جائے، اس لیے مختلف لوگوں کے پاس جا کے مختلف لوگوں سے بیعت لی جائے، پہلی کوشش یہ کی جائے۔ اور اگر یہ ساری سازشیں ناکام ہوئی اور وہ سارے صحابہ جو اکابرین صحابہ ہیں انہوں نے مل بیٹھ کر ایک کو خلیفہ مقرر کر بھی دیا تو اس کے بعد کیا کر دیا جائے؟ اگر سب نے مل کر ایک خلیفہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد مقرر کر بھی دیا تو اس کے بعد سارا کا سارا الزام اسی خلیفہ پر ڈال دیا جائے کہ کیونکہ اس کو خلیفہ بننا تھا، اس نے پہلے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اپنے راستے سے صاف کیا، یوں کر کے یہ خلیفہ بنا۔ تو یہ 4 ان کی کیٹیگری میں ان کی A B C D یہ پلان تھے کہ اس پلان پر عمل کیا جائے، جیسے تیسے بھی ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ہٹایا جائے، اس کے بعد دیگر صحابہ کے پاس الگ الگ جا کے سب سے بیعت لینے کی کوشش کی جائے اور ان کو ایک خلیفہ کے متفق ہونے پر جمع نہ کیا جائے، اور اگر یہ ایک خلیفہ پر متفق ہو بھی گئے تو سارا کا سارا الزام اسی خلیفہ پر یا اس کے جو دوست احباب ہوں گے، جو ان کا گروہ ہوگا، اس گروہ پر ڈال دیا جائے کہ انہوں نے پہلے خلیفہ کو شہید کیا ہے۔ یوں ان سازش بنی اور اس کے بعد سب سے پہلے شروعات ہوئی وہ مصر سے ہوئی کہ مصر میں سب سے پہلے بغاوت کیسے اٹھی۔
میں نے ویڈیو کے شروع میں جیسے ذکر کیا کہ انشاءاللہ ہم ان سازشوں کا سلسلہ بسلسلہ ذکر کریں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو سازشیں ہوئی اور جو واقعات ہوئے اس کو انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے. ہم نے سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ یہ سازشی جال تھا اور اس کے اے بی سی اور ڈی پلان کیا تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پلان پہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آگ لگائی گئی، جو چنگاری لگائی گئی، کس نے لگائی، کہاں سے لگائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا الزامات لگائے اور اس کے جوابات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے.